الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. سامعین حضرات، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے پہلے عورت حضرت حوا علیہ السلام. انہی دونوں کے ذریعے انسان بڑے پھلے پھولے، نسل انسانی کیا بڑھی، دنیا میں بہار آ گئی. اولاد آدم نے ویران و سنسان دنیا کو آباد کر دیا، گلے گلزار بنا دیا، زینت بڑھائی، ہنگامہ ہلچل سے معمور کر دیا. دنیا کے ان پہلے مرد عورت نے بتا دیا کہ انسانی زندگی کی گاڑی انہی دو پہیوں پر چلے گی، ایک دوسرے کے تعاون سے چلے گی، ایک دوسرے کی موافقت و موانست سے چلے گی، ایک دوسرے کی غم گساری اور ہمدردی سے چلے گی. قوت و طاقت میں آدمی عورت سے بڑھ کر ہوتا ہے، جسمانی ساخت میں مرد عورت سے بالا ہوتا ہے. عورت نرم و نازک ہوتی ہے، کمزور و ضعیف ہوتی ہے، مرد مضبوط ہوتا ہے، جفا کش و توانا ہوتا ہے. لیکن مرد کی توانائی، جفا کشی اور زور آوری بہت حد تک ہے. عورت کی رہن منت ہوتی ہے، عورت کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے. وہ خواہ کسی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن یا بیٹی کی شکل میں. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے. سورہ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد حاکم ہے عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. عورت و مرد کے خلقی فرق کے باوجود عورت نیکیاں کمانے میں مرد سے کم نہیں، بلکہ بعض وقت بڑھ جاتی ہیں اور اکثر اوقات برابر رہتی ہیں. آج کے دور میں ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے، عورتیں جتنی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں، روزے رکھ لیتی ہیں، تلاوت قرآن اور ذکر و تسبیح میں لگی رہتی ہیں، نفلی نمازیں اور نفلی روزے رکھ لیتی ہیں، مرد ان کے مقابلے میں بہت پیچھے رہتے ہیں. پھر اگر مرد عورتوں کے برابر یہ اعمال کریں تو بھی مرد ہونے کی وجہ سے ان کا ثواب بڑھے گا نہیں، برابر ہی رہے گا. ارشاد ربانی ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. دوسری جگہ ارشاد ہے یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. جو شخص کوئی نیک کام کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا. نیک عورت اس کائنات میں اللہ کی ایک بیش بہا نعمت ہے. اس کا وجود دنیا کے لیے موسم بہار ہے. اس کے دم قدم سے ویرانے آباد ہوتے ہیں، خزاں رخصت ہوتی ہیں، انسان سکون و طمانینت کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے، اس کی زندگی جنت ارضی کا نمونہ بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کا سب ساز و سامان اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے. شادی نیک عورت سے ہی کرنی چاہیے، وہی مرد کی زندگی کو پربہار بنائے گی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کبھی تو عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، کبھی اس کے خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے، کبھی خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے، کبھی دینداری کی وجہ سے۔ تم کسی اور چیز کو نہ دیکھنا، تم صرف دینداری کو دیکھنا، دیندار عورت سے ہی شادی کرنا۔ کسی مسلمان کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے بعد نیک عورت سے بڑھ کر کوئی چیز قابل حصول نہیں، اور نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ اگر شوہر کوئی حکم دے تو اطاعت کرے، اگر اس کی طرف دیکھے تو اپنی خوش خلقی اور پاکیزگی سے خوش کر دے، اگر اس پر کوئی قسم کھا جائے تو قسم پوری کر دے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کرے۔ بزرگوں اور دوستوں، نکاح اور شادی نیک عورت کے حصول کا ذریعہ ہے، زندگی کی بے رونق کو با رونق بنانے کا راستہ ہے، مگر ہم نے اور آپ نے اس راستے کو بے حد کٹھن بنا دیا ہے، دشوار بنا دیا ہے، کانٹوں سے بھر دیا ہے۔ اب شادیاں خوشی کے بجائے مصیبت کا پیغام لاتی ہیں، مسرت کے بجائے غم کے بادل برساتی ہیں، غیروں کی نقالی ہے۔ شادی بیاہ کے رسموں اور تلک و جہیز کی لین دین نے نکاح شادی کا اسلامی تصور ختم کر دیا۔ غیروں کی نقالی ہے، غیروں کی اندھی تقلید ہے، اسلامی احکام سے روگردانی ہے، اور بے جا فقر و مباحات ہیں، جھوٹی شان و شوکت ہے، دولت کی نمائش ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، غرور و تکبر کا اظہار ہے، سب کچھ ہے مگر اسلامی شادی کا تصور مفقود ہے، اس سے کوسوں دور ہیں، اور اس دوری پر نہ صدمہ ہے نہ افسوس، نہ رنج ہے نہ ملال۔ علی الاعلان اسلامی احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کان پر جوں تک نہیں رینگتی، گویا کچھ نہیں ہوا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہو گئی تو کیا ہوا، اس سے کچھ فرق نہ پڑا۔ نکاح دو خاندانوں کو ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے مامون، محفوظ اور بے فکر کر دینے کا سبب ہوتا ہے۔ دو محبت کرنے والوں کے لیے تم نے نکاح کے مثل کوئی چیز نہ دیکھی ہوگی، لیکن یہاں اس کے برعکس معاملہ ہے۔ شادی کی بات طے ہوتے ہی لڑکے والے فکر میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کا چین و آرام چھن جاتا ہے، انہیں بس یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ تلک کے رسم کیسے ادا ہوگی، جہیز کا انتظام کیسے ہوگا، لڑکے اور لڑکے کے گھر والوں کے مطالبات کیسے پورے ہوں گے۔ گویا اپنی لڑکی کا لڑکے سے نکاح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لڑکی کے لیے لڑکا خرید رہے ہیں، اس لیے لڑکے کے مانگی قیمت ادا کرنا ہے، پوری رقم دینا ہے، ورنہ یہ مال ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں نکاحوں میں بے برکتی کیوں ہے، طلاق کے واقعات اتنے زیادہ کیوں پیش آتے ہیں کہ آپ نے اس پر بھی غور کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ شادیوں کا خرچ بڑھ گیا، نکاح مہنگے ہو گئے، شادیاں قیمتی بن گئیں، اور اتنی قیمتی بن گئیں کہ ایک مسئلہ بن گیا، جبکہ برکت اس نکاح میں ہے، خیر اسی شادی میں ہے جو کم خرچ والی ہو، جو کسی کے لیے مسئلہ نہ بنے، جو کسی کے لیے سوہان روح نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو مشقت و خرچ کے اعتبار سے آسان ہو۔ قرآن و حدیث کہتے ہیں کہ ہر قسم کا خرچ مرد کو اٹھانا ہے، مہر اسے دینا ہے، دعوت ولیمہ اسے کرنی ہے، نفقہ اسے ادا کرنا ہے، بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام اسے کرنا ہے، بچے ہوں گے تو پورا خرچ اسے اٹھانا ہے۔ اگر یہ سارے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہو تو شادی کرے، ورنہ نہ کرے۔ ارشاد نبوی ہے،
اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص شادی کے اخراجات و لوازمات برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا وہ شادی کر لے، اس لیے کہ نگاہ کو جھکا دیتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو شخص ان اخراجات کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ خواہش نفس کا علاج ہے۔ اخراجات اٹھانے کی وجہ سے ہی مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے۔ اگر مرد یہ خرچ نہ اٹھائے یا کچھ دوسرے اخراجات کا بار عورت پر ڈالے یا عورت کے گھر والوں پر ڈالے تو پھر وہ خود کو مرد کیوں کہتا ہے؟ خود کو عورت سے برتر کیسے سمجھتا ہے؟ خود کو عورت کا حاکم اور نگراں کیسے باور کرتا ہے؟ ذمہ داریوں سے گریز اور فرار کے ساتھ پوزیشن نہیں ملتی، مقام نہیں ملتا اور عزت و وقار نہیں حاصل ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ مرد کو عورت پر قوام اور نگراں کی حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ وہ عورت پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو مرد اس کے برعکس کرے وہ خود کو عورت کا قوام و نگراں سمجھنا چھوڑ دے، وہ عورت کی ماتحتی اور غلامی قبول کر لے، وہ سر جھکا لے اور سینہ تان کر نہیں چل سکتا، عورت کا دست نگر بن کر رہنا، عورت کے مال پر جینا، عورت کی کمائی کھانا، عورت سے جہیز و تلک کے نام پر لمبی رقم ایٹھنا، دیگر سارا سامان وصول کرنا مردانگی نہیں، مردوں کا کام نہیں۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں برابر شادیاں ہوتی تھیں، لیکن مروت جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دراصل جہیز کی لین دین اور تلک وغیرہ ہندوانی رسم ہے، مسلمانوں نے غیروں کی نقالی میں اسے اپنایا ہے۔ ہندو مذہب میں چونکہ لڑکیوں کو باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا، اس لیے انہوں نے ایک رسم نکالی کہ شادی کے موقع پر جہیز کے نام پر لڑکی کو زیادہ سے زیادہ دے دو، پھر ترکہ میں کچھ نہیں۔ یہی رسم دیکھا دیکھی مسلمانوں میں آ گئی اور ایسا جڑ پکڑ گئی کہ شادی کا بغیر جہیز شادی ہو ہی نہیں سکتی، جہیز بھی قیمتی سے قیمتی ہو، برادری میں ناک اونچی کرنے والا ہو۔ اسی کے ساتھ ہندوؤں کی اور رسمیں بھی لی گئیں، مثلا تلک، رت جگہ اور طرح طرح کے خرافات، اور لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا سلسلہ عملاً ترک ہو جاتا ہے، جبکہ اصل حکم شرعی یہی ہے اور جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر سامان، چکی، مشق وغیرہ دی تھی اس سے مروجہ جہیز ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی میں تھے، اب شادی کر کے ان کا الگ گھر بسانا تھا۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے سرپرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، آپ ہی کو دونوں کے گھر کا انتظام کرنا تھا، چنانچہ اسی لیے چند مخصوص گھریلو قسم کا سامان دے دیا تھا۔ اس سے جہیز کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جہیز دینا اگر سنت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں اور تھی سب کو جہیز دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک کو دیتے باقی 3 کو چھوڑ دیتے؟ یہ تو سراسر ناانصافی تھی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی ارشاد ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اسی طرح امہات المومنین میں سے کسی کے جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ صحابہ کرام اور صحابیات کی شادیاں ہوئیں، کسی موقع پر جہیز کا لین دین نہیں ہوا، اس لیے جہیز کو سنت کہنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ جہیز جائز مباح کہا جا سکتا ہے، لیکن سوچئے
اور غور کیجئے کہ کیا کسی عمل مباح میں اس قدر غلو کی گنجائش ہے کہ بے شمار مفاسد کے دروازے کھل جائیں اور وہ سب خرافات ہونے لگے جو آج ہو رہی ہیں۔ جہیز لڑکی کو دیتے ہیں تو اس کی اتنی نمائش کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے تاکہ شہرت ہو جائے کہ فلاں نے اتنا جہیز دیا، فلاں نے اتنا جہیز پایا۔ اصل میں دولت کی نمائش ہے، اپنی بڑائی کا پرچار ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ لڑکی کو جو دینا ہے وہ خاموشی سے بھی دیا جا سکتا ہے، شادی کے دن کے علاوہ بھی دیا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا جاتا۔ عین شادی کے دن سب کو دکھا کر دیا جاتا ہے، خوب شہرت ہو، ڈھنڈورا پڑ جائے، مقابلہ آرائی شروع ہو، دوسرے بھی دیکھا دیکھی بڑھا کر جہیز دیں یا کم دینے پر اپنی سبکی محسوس کریں۔ یاد رکھیے، جہیز کی نمائش اور مقابلہ بازی صرف امراء نہیں کرتے، یعنی مالدار ہی نہیں کرتے، غربا بھی کرتے ہیں، وہ بھی امیروں کی شان دکھانے لگتے ہیں، اور بعض وقت جہیز و طلاق کی رسومات میں مالداروں سے بھی بازی لے جاتے ہیں۔ حالانکہ غریبوں کو بھی اپنی جامہ میں رہنا ہے اور اس مقابلہ آرائی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ جہیز دے کر برادری میں نام کرنے یا نہ دینے سے نہ کرنے کی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب سے جہیز کی دوڑ شروع ہوئی ہے، جہیز کے نام پر بھاری رقم، بڑی بڑی چیزیں، کار، موٹر سائیکل، ٹی وی، وی سی آر، اے سی، کولر، فریج اور نہ جانے کیا کیا سامان دیے جانے لگے ہیں۔ شادیاں بہت مہنگی ہو گئی، غریبوں کی لڑکیوں کی شادی کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہیں۔ وہ اگر نہ بھی چاہیں تو بھی مجبوراً انہیں بھاری جہیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ کھیت و زمین بیچ کر، سودی قرض لے کر کسی طرح بوجھ اتارنا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے غریبوں کی لڑکیاں کنواری رہ جاتی ہیں، وہ لڑکے والوں کا مطالبہ پورا نہیں کر پاتے۔ بہت سی لڑکیاں اپنے والدین کی مفلسی کو دیکھ کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ کسی طرح شادی ہو جاتی لیکن جہیز کا مطالبہ پورا نہیں ہو پاتا تو دلہنوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، پیٹرول یا مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دیا جاتا ہے۔ اخبار میں روزانہ یہ واقعات پوشیدہ نہیں، آئے دن کی کہانی ہے۔ سوچئے کس قدر دل کو دہلا کر رکھ دینے والی واقعات ہیں۔ سنگ دلی اور شقاوت قلبی کی اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ملے گی؟ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہی نہ کہ لڑکیاں والدین پر بوجھ لگتی ہیں۔ لڑکیوں کی پیدائش ہونے پر والدین پر فکر کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس کی شادی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے جہیز کا انتظام کس طرح ہوگا؟ لڑکیوں کی پیدائش پر خوشی کے بجائے زمانے جاہلیت کے عربوں کی طرح غم اور صدمہ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے، لوگوں سے لڑکی کی پیدائش کی خبر بد سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ زندہ رکھے یا مٹی میں دفن کر دے۔ خبردار، کتنا برا تھا وہ فیصلہ جو وہ لوگ کرتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے، لوگوں سے لڑکی کی پیدائش کی خبر بد سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ زندہ رکھے یا مٹی میں دفن کر دے۔ خبردار، کتنا برا تھا وہ فیصلہ جو وہ لوگ کرتے تھے۔
یہ وہی لڑکیاں ہیں جو والدین کے لیے ذریعہ نجات ہیں، جن کی پرورش کرنے، پالنے پوسنے سے جہنم سے خلاصی ملے گی، جن کی تعلیم و تربیت اور شادی بیاہ کرنے سے جنت کا پروانہ حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈال دیا جائے، پھر وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ دوسری حدیث میں، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو قیامت کے روز میرے اس طرح قریب رہے گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے لڑکی ہو پس اس نے اسے زندہ دفن نہیں کیا اور اس کی توہین و تذلیل نہیں کی اور اسے بیٹے پر ترجیح نہیں دی تو اللہ جل شانہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ محترم حضرات، جو لوگ بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز کے وہ خود مالک ہیں؟ یاد رکھیے، سامان جہیز کی مالک لڑکی ہے، لڑکی کے سوا نہ شوہر مالک ہے، نہ شوہر کا باپ، نہ خود لڑکی کا باپ یا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جہیز عورت کا ہوتا ہے، اگر شوہر طلاق دے دے تو وہ پورا لے لے گی، اور اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکہ میں تقسیم ہوگا۔ سامان جہیز خواہ لڑکی کے استعمال کے لائق ہو یا نہ ہو، مثلا کار، اسکوٹر وغیرہ، مگر مالک لڑکی ہی ہے۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر کسی کو استعمال کرنا جائز نہیں، اور کوئی اس کی اجازت سے استعمال بھی کرے گا تو وہ مالک نہیں بن جائے گا، مالک لڑکی ہی رہے گی۔ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے، دوسرے کے مال پر فخر کیسا، عقل کیسی، خود سے کماؤ، انتظام کرو۔ دوسروں کے سہارے پر جینا یا عیش کرنا مردانگی نہیں، مرد کا کام ہے اپنے قوت بازو پر جیے، دوسرے کے مال پر عیش کرنا چھوڑ دے۔ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنے والوں غیرت سے کام لو، لڑکی والوں سے رقم لینے والوں حیا کرو، بغیرتی کی زندگی چھوڑ دو۔ ناجائز دباؤ ڈال کر کوئی چیز حاصل کرنا حرام ہے، رشوت ہے، اور ایسی چیزوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نکاح کو آسان کریں، ہم نکاح کو آسان کریں، اور یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر ہم خود عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔